اور میں جو عذاب میں مبتلا ہوں اس عذاب سے مجھے آسانی اور راحت مل جائے، تکلیف ہو جائے عذاب میں۔ حضرات گرامی جب گھر والے بھائی معذرت کرتے ہیں تو میرے ساتھ آسانی تکلیف ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی اس وجہ سے ہمیں مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، خاص کر اولاد کو۔ آیا حدیث پاک کے اندر ایک شخص کی نیکیاں پہاڑوں کے مثل ہوگی، وہ شخص اب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا الہ العالمین، میں نے دنیاوی زندگی میں تو اتنے نیک کام نہیں کیے تھے، لیکن آج میرے نام احمد اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بھائی استغفار کی وجہ نہیں، تیرے لڑکے کے تیری اولاد کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ حضرات گرامی اگر جو ہے اولاد نیک ہے، دنیاوی زندگی میں وہ نیک کام اگر اولاد کر رہی ہے، نماز کے پابند ہے اور وہ نیک کام کرنے کے بعد پھر جو ہے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے وہ اولاد، تو یقیناً والدین کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ جیسے میرے بزرگ دوست اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، اپنی اولاد کو نیک اور صالح بناؤ۔ جب تمہاری اولاد نیک اور صالح ہوگی تو تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ کے گرام قیامت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کے گرامی اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اور صرف ہم مرحومین کے لیے صرف ہم ہی دعا استغفار نہیں کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے یہ جو کرامن کاتبین دو فرشتے ہیں ہر انسان کے ساتھ، ایک دائیں کندھے پر اور ایک بائیں کندھے پر۔ دائیں کندھے پر جو فرشتہ ہے نا وہ نیکیاں لکھتا ہے، اور بائیں طرف والا فرشتہ کیا کرتا ہے؟ وہ برائیاں لکھتا ہے، برائی کا غلط کام کرتا ہے وہ لکھتا ہے، اور دائیں طرف والا فرشتہ وہ نیکیاں لکھتا ہے۔ حضرات گرامی لیکن یہ بھی ذہن نشین ہے کہ جو بائیں طرف فرشتے ہیں تو یہ دائیں طرف کے فرشتے کے تابع ہے، یعنی دائیں طرف کا فرشتہ یہ امیر ہے اور بائیں طرف کا فرشتہ یہ کیا ہے؟ اس کے تابع ہے۔ یعنی جب کوئی نیک کام کرنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے تو دائیں طرف کے فرشتے وہ نام اعمال میں اس کی نیکی ہوتی ہے، اور جب وہ نیک کام کر لیتا ہے وہ انسان تو دائیں طرف کے فرشتے اس کے لیے اس نیک کام کے بدلے میں 10 نیکیاں ہوتی ہیں، اور بائیں طرف کے جو فرشتے ہیں جب کوئی انسان برا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ جب لکھنے کا ارادہ کرتا ہے بائیں طرف کا فرشتہ، تو دائیں طرف کا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی مت لکھو جب تک کہ یہ برا کام نہ کر لے۔ جب وہ برا کام کر لیتا ہے، برا کا کام کر لیتا ہے، تب جو ہے پھر وہ اجازت طلب کیا اب میں لکھوں؟ اب لکھو، لیکن ایک ہی جو ہے گناہ، ایک ہی برائی لکھنا، زیادہ نہیں ہو سکے۔ حضرات گرامی تو بہرحال دائیں طرف بھی فرشتے ہیں، بائیں طرف بھی ایک فرشتہ ہے۔ حضرات گرامی یہ دونوں فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہیں، لیکن جب اس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو وہ دونوں فرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین، ہم تو ان کے ساتھ تھے، ان کی نیکیاں لکھتے تھے، برائیاں لکھتے تھے، اب تو یہ اس دنیا سے چلا گیا، اب ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے آسمان کے اوپر جگہ دی جائے کہ ہم تیری تسبیح و تحلیل کریں، تیرے ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے فرشتوں نہیں، آسمان تو میری نوری مخلوق سے بھرا ہوا ہے، یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے، جاؤ زمین کے اوپر۔ پھر جو ہے وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کیا ہم زمین میں جا کر کے ذکر و اذکار کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر میری مخلوق بھی میرے ذکر کرنے کے لیے کافی ہے، ایسا کرو تم اسی شخص کے قبر کے پاس جا کر کے تم دونوں بیٹھ جاؤ، اور جا کر کے تم جو ہے میرا ذکر کرو، تسبیح و تحلیل کرو، کلمہ طیبہ پڑھو، اور تسبیح و تحلیل کرنے کے بعد ان سب کی نیکیاں اسی شخص کے نام اعمال میں لکھتے رہو۔ قیامت کے دن جو ہے میں جو ہے اس شخص کی مغفرت کرنا ہے۔ اور یہ فرشتے بھی جو ہے انسان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور صرف دعائیں مغفرت نہیں کرتے ہیں، اللہ سے بات نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے بزرگ دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زمین کو کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اور یہ بات یاد رکھیے جو انسان اچھا ہوتا ہے اس کی موت بھی اچھی ہوتی ہے، میں نے بتایا تھا پہلے بھی، اور جو متکبر ہوتا ہے، تکبر غرور کرنے والا ہوتا ہے، اس کی موت بھی جو ہے بڑی سختی سے ہوتی ہے، گناہ کرتی ہے۔ حضرات گرامی تکبر کرنے والا موت سے کون نہیں ڈرتا؟
ایک بادشاہ کا میں آپ کو واقعہ سنا دوں، بہت متکبر بادشاہ تھا، بہت ظالم بادشاہ تھا، کہیں پر بھی جاتا تھا غرور و گھمنڈ کے ساتھ جاتا تھا، کوئی اسے سلام نہیں کرتا تو وہ سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ جا رہا تھا میں اپنے مطلب خادموں کے ساتھ، اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، جاتے جاتے کسی نے راستے میں سلام کیا، اس بادشاہ نے سلام کا جواب نہیں دیا، آگے اور چلا، ایک فرشتہ یعنی ملک الموت انسانی شکل میں آیا، آنے کے بعد اس کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ رکو۔ بادشاہ غضبناک ہو گیا، غصہ گیا، چونکہ ظالم بادشاہ تھا، کہا کہ تمہاری اتنی ہمت، تمہاری اتنی جرأت کہ تم نے میری سواری کو روک لیا، تم نے کیسے روک لیا؟ کہا کہ نہیں مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ کہا کہ کیا کام ہے بتاؤ؟ کہا کہ اپنی گردن کو نیچے کرو اور میں تمہارے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنے گردن کو اپنے کان کے نیچے کیا، نیچے کرنے کے بعد کہا کہ سنو، میں ملک الموت ہوں، تمہاری روح نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ فوراً گھبرا گیا، وہ بے چین ہو گیا اور کہا کہ اچھا ملک الموت ہو، میں جس کام کے لیے نکلا ہوں جناب وہ کام تو کر لینے دو۔ ملک الموت نے کہا کہ نہیں، تمہیں ایک لمحہ کے لیے بھی مہلت نہیں ہے، اب تمہاری یہی روح نکالی جائے گی۔ کہا کہ اچھا مجھے گھر جانے دو، اپنے بال بچوں سے مل لینے دو، اپنے گھر والوں سے ملاقات کر لینے دو۔ ملک الموت نے کہا نہیں، تمہیں ایک لمحہ کے لیے بھی مہلت نہیں ہے۔ وہیں پر اس کی روح نکال لی گئی، وہیں وہ اپنے سواری سے نیچے زمین پر گر پڑا۔ حضرات گرامی، اتنا متکبر تھا، اتنا غرور اس کے اندر تھا، اتنا گھمنڈ تھا، لیکن قربان جائیے اس سارا غرور اور گھمنڈ اس کا نہیں ہو گیا۔ حضرات گرامی، اسی وجہ سے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون فیہا، سنو دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے یہ سب کے سب ملعون ہے، لہذا دنیا کو اتنا ہی پڑھو، صرف زندگی گزارنے کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے دنیا سے تم اپنا دل مت لگاؤ، یہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کا جب کوئی نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ جا رہا تھا، اس کی بھی موت کا وقت قریب آ گیا۔ حضرات گرامی، وہی ملک الموت انسانی شکل میں آیا، آنے کے بعد کہا کہ حضرت کہاں جائے؟ کہا کہ میں اپنے کام سے جا رہا ہوں۔ کہا کہ اچھا جائیے، جو ہے اپنا کام آپ پورا کیجیے۔ کہا آپ کون ہو؟ کہا کہ میں ملک الموت روح نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں روح نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ اس اللہ کے نیک بندے نے کہا اچھا روح نکالنے کے لیے آیا ہوں، میری روح نکالو، میں تو آپ کا جو ہے بہت دن سے ملاقات کرنے کے لیے تیار تھا۔ کہا کہ اچھا جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام تو کر لو۔ کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے زیادہ دنیا کا کوئی کام مجھے پسند نہیں کرے گا، میری روح نکال لی۔ حضرات گرامی، پھر ملک الموت نے کہا ایسا کرو کہ آپ مرنے کی کوئی حالت بھی پسند نہیں کرتے ہو کہ پسند نہیں کرتے ہو؟ اچھا اس کی اجازت ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے؟ ہاں، جب اس کی اجازت ہے تو ایسا کرو کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں، رکوع میں جاؤں، رکوع کرنے سے رکوع سے فارغ ہو جاؤں، سجدے میں جاؤں، اپنا سر زمین پر رکھوں، پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکی ہو، تو ایسے وقت میں جو ہے میری روح نکال لے گا۔ اس اللہ کے نیک بندے نے یہ تمنا کیوں کی، یہ خواہش کا اظہار کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، ہر شخص کو قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کا انتقال ہوا ہوگا۔ کوئی شخص اگر چوری کرتا ہوا مرے گا نا، اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کوئی شخص اگر شراب پیتا ہوا مرے گا، اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کوئی شخص غلط کام کرتا ہوا مرے گا، اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ لیکن جو شخص نماز پڑھتا ہوا مرے گا، اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ سجدہ کرتا ہوا مرے گا، اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ قرآن کی تلاوت کرتا ہوا مرے گا، اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ نیک عمل کرتا ہوا مرے گا، اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ حضرات گرامی، اسی وجہ سے اللہ کے نیک بندے تمنا رہی کہ جب میں نماز میں پڑھوں، سجدے کی حالت میں رہوں، اس وقت میری روح نکال لے گا۔ اللہ کا نیک بندہ سجدے کی حالت میں گیا، ملک الموت کے روح نکال لی۔ حضرات گرامی، دیکھا آپ نے، ایک دنیا دار بادشاہ تھا اور یہ اللہ کا نیک بندہ دیندار ہے۔ دنیا دار اور دیندار میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ دنیا دار جب دنیا کو چھوڑتا ہے تو
کبھی اسے اپنے گھر کی یاد آتی ہے، کبھی اپنی بیوی کی یاد آتی ہے، کبھی اپنی اولاد کی یاد آتی ہے، کبھی اپنی زمین و جائیداد کی یاد آتی ہے۔ لیکن اللہ کا نیک بندہ جب اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو اسے اپنے اولاد کی یاد نہیں آتی ہے، اپنے زمین و جائیداد کی یاد نہیں آتی ہے، اپنے گھر بار کی یاد نہیں آتی ہے، بلکہ اگر اس کے دل میں اس کے خواہش اور تمنا ہوتی ہے تو یہی خواہش اور تمنا ہوتی ہے، میری روح نکلے تو نماز پڑھتے ہوئے، میری روح نکلے تو رب کو سجدہ کرتے ہوئے، میری روح نکلے تو درود پاک پڑھتے ہوئے، میری روح نکلے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے، میری روح نکلے نعت مصطفیٰ پڑھتے ہوئے۔ یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے اللہ کے لیے۔ بہرحال انسان خطا کا ٹکڑا ہے، اس دنیاوی زندگی میں انسان گناہ